آج غالب کی ایک غزل لے کر بہت دنوں کے بعد میں حاضر ہوا ہوں۔ گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر۔ گھر جب بنا لیا تیرے در پر، پہلے تو یہ آرزو تھے کہ بھئی دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسے زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، تو پتھر تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے محبوب کے در پہ گھر بنا لیا غالب نے اپنا، کہ گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، تجھ سے کہے بغیر، تجھ سے اجازت لیے بغیر میں نے گھر بنا لیا تیرے در پر، جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر۔ اب تو بھی اسے جیسے بھی ہو، لیکن اب تو بھی اس گھر کو تو میرا گھر کہے گا، اس کے بغیر تیرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، کہتے ہیں جب رہی نہ مجھے طاقت سخن، جانوں کسی کے دل کی میں کیوں کر کہے بغیر۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ طاقت سخن نہیں رہی، کچھ بات کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہی، کچھ بولنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہی، تو ان کے دل میں کیا ہے وہ میں کیسے جانوں کسی کے دل کو میں، جانوں کسی کے دل کی میں کیوں کر کہے بغیر۔ اب وہ کہہ نہیں سکتا تو میں بغیر کہے کیسے کسی کے دل کا حال جان سکتا ہوں؟ اسے تو کہنا ہوگا، چاہے اس کے پاس طاقت سخن، طاقت گفتار ہو یا نہ ہو۔ کہتے ہیں جب رہی نہ مجھے طاقت سخن، جانوں کسی کے دل کی میں کیوں کر کہے بغیر۔ کام اس سے آپ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں، لیوے نہ کوئی نام ستم گر کہے بغیر۔ لیجیے صاحب، شاید انہیں وہ کام پڑا ہوگا، وہ اپنی پینشن کے لیے جو انگریزی آفیسرز کے آگے وہ سرنگو ہوا کرتے تھے، شاید اسی کے بارے میں ذکر ہے کہ کام اس سے آپ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں، لیوے نہ کوئی نام ستم گر کہے بغیر۔ ایسے شخص سے مجھے کام آن پڑا ہے جو مشہور ہے ستم ڈھانے میں، ستم گر کہلانے میں، کوئی اس کا نام بغیر اسے ستم گر کا ٹائٹل دیے، لقب دیے، اس کا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے، اتنا بڑا ستم گر ہے وہ۔ لیوے نہ کوئی نام ستم گر کہے بغیر، جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگرنہ ہم، سر جائے یا رہے نہ رہے پر کہے بغیر۔ یہ بڑا شاندار شعر ہے کہ میرے پاس کہنے کو، میرے دل میں کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر کوئی بات ہوتی تو وگرنہ ہم، تو ورنہ ہم کیا کرتے پتہ ہے؟ اگر میرے پاس کہنے کی کوئی بات ہوتی تو سر جائے یا رہے، چاہے میرا سر کٹ جاتا یا رہ جاتا، سر جائے یا رہے نہ رہے پر کہے بغیر، لیکن ہم کہیں گے ضرور۔ اگر کوئی بات ہمارے دل میں آ گئی کہنے کی تو ہم کہیں گے ضرور، چاہے میرا سر رہے یا نہ رہے۔ جی میں نہیں ہے کچھ، اب ہمارے دل میں ہی کچھ نہیں تو ہم کیا کہیں اس سے؟ جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگرنہ ہم، سر جائے یا رہے نہ رہے پر کہے بغیر۔ چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کو پوجنا، چھوڑے نہ خلق گو مجھے کافر کہے بغیر۔ میں تو بھائی اس بت کی پرستش سے باز تو آنے سے رہا، چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کو پوجنا، میں تو اس بت کافر کو، میں اپنے صنم کو، اپنے محبوب کو میں تو پوجتا رہوں گا بھائی۔ یہ چھوڑے نہ خلق، حالانکہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ لوگ مجھے، چاہے مجھے کافر کہے بغیر نہ رہے، چاہے مجھے کافر کا ٹائٹل دے دے، چاہے مجھے کافر ڈکلیئر کر دے، فتویٰ دے دے، لیکن جو بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کو پوجنا، چھوڑے نہ خلق گو مجھے کافر کہے بغیر۔ مقصد ہے ناز و غم زو ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشن و خنجر کہے بغیر۔ اب اگر میں اپنے محبوب کے ناز و غمزہ، ان کے ناز و ادا اور نزاکت اور ان کی اداؤں کا میں ذکر کروں، اگر گفتگو میں اس کا نام لوں یا اس کا کام کروں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی تعریف کروں، ان کے ناز کی، ان کی غمزہ کی، ان کی اداؤں کی میں تعریف کروں، تو چلتا نہیں ہے دشن و خنجر کہے بغیر۔ تو مجھے انہیں، ان اداؤں کو، ان کی جو ناز و غمزہ، انہیں میں خنجر نہ کہوں، میں انہیں تلوار نہ کہوں، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا میرا۔ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ خنجر رہے، ان کے دشن و خنجر کہے بغیر۔ میں اس کے، اگر میں مثال دینا چاہوں ان کی اداؤں کا، تو سوائے یہ کہ میں اسے تلوار اور خنجر کا نام دوں ان اداؤں کو، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشن و خنجر کہے بغیر۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر۔ اگر میں حق کی گفتگو کروں، مشاہدہ حق کی گفتگو کروں، صوفیانہ کوئی بات کروں، اللہ کی ذات اور کائنات کی بات کروں،
اور اللہ سے بندے کی وابستگی کی میں بات کروں، جو بھی میں بات کروں، مشاہدہ حق کی گفتگو میں کروں، تو بنا بادہ و ساغر مطلب شراب اور پیالے کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی۔ یہ تو مثال دینے کے لیے مجھے بادہ و ساغر ہی کہیں، جیسے محبوب کے ناز و غمزہ کی میں مثال دوں تو دشنا و خنجر کا نام لینا پڑتا ہے، اسی طرح میں مشاہدہ حق کی گفتگو کروں۔ اگر میں کائنات کے حقائق میں بیان کروں، میں اگر اللہ کی ذات کی بات کروں، اللہ کی بڑائی کی میں بات کروں، بندے سے اس کے رشتے کی بات کروں، تو بادہ و ساغر کا ہی نام آئے گا، بغیر اس کے بات میری پوری نہیں ہوگی۔ تو ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر۔ التفات کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، مہربانی کرنا، کسی پر مہربان ہونا، کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات۔ ایک تو یہ کہ صاحب اگر میں بہرا نہیں ہوتا تو آپ ایک بار ہی کہتے میں سن لیتا، لیکن میں چونکہ بہرا ہوں، پوری بات مجھے سنائی نہیں دیتی ہے، تو سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر۔ مقرر مطلب دہرا دینا، مٹا کے پھر سے لکھ دینا، یا کہی ہوئی بات کو پھر سے کہہ دینا، مقرر۔ تو بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، دگنا ہونا چاہیے بھائی التفات، وہ مہربانی جو تمہاری ہے، جو تمہارا کرم ہے، وہ دونا ہو تبھی بات بنے گی۔ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ اب تو جس کے حضور تو کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ اپنے محبوب کے سامنے ہو، چاہے بادشاہ کے سامنے ہو، چاہے وہ انگریز آفیسرز کے سامنے ہو، جو بھی ہو، غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، تو ایک ہی عرض کیوں لے کر آ جاتا ہو؟ اپنا رونا دھونا بار بار کیوں کرتا ہو حضور کے سامنے میں؟ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ وہ تیرے حال سے واقف ہیں، جو بھی سامنے ہیں، جو تیرے حضور میں ہیں، وہ واقف ہے تیرے حال سے، ان پر بار بار کہہ کر کے ان کو تنگ مت کیا کر، ان پر ظلم مت کیا کر۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ غالب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا۔